بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخه ومن نفثه ومن همزه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے فہم القرآن کے ہمارے سلسلے میں ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کا افتتاح، کتاب کا شروع، آغاز اللہ کے کلام کا شروع ہو چکا ہے، اور قرآن کی عظیم ترین صورت کی ان چند آیتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ سے خاص پناہ مانگی ہے شیطان کے ان 3 بڑے بڑے حملوں کی، جن کا ذکر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ریکارڈنگ میں پہلے کر چکے ہیں کہ یہ کون سے وہ 3 بڑے وار ہیں، شیطان کے خاص اٹیکس ہیں جن سے ہمیں اللہ کی پناہ لینی ہے، تاکہ اس سلسلے میں ہمیں شیطان بالکل کسی بہکاوے میں نہ ڈال سکے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد بسم اللہ، الحمدللہ، اور اگلی 2 آیتیں، یہ ٹوٹل 4 ہم نے آیات کی آج تلاوت کی۔ جی ہاں، یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ ہی ہیں، اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ ایک صحابہ کے اقوال میں بھی ملتا ہے، اور یہ حدیث میں سنن الکبریٰ امام بیہقی کی میں اپنے خاص حکم دیا، دارقطنی میں جو ہے صحابہ کے اقوال کے نام سے۔ بہرحال بات بہت خوبصورت ہے، کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 آیتیں ہیں، اور احداہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، کیونکہ یہی وہ 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہے جس کا ہمیں دیکھیں قرآن میں حوالہ ملا۔ تو یہ مختصراً میں نے حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا، اور آپ تھوڑا سا حیران شاید ہوئے ہوں کہ میں نے سورہ فاتحہ کی جو 2 درمیانی آیات ہیں نا اگلی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 2 میم اکٹھے ہو گئے، اور مالک یوم الدین مالک یوم الدین، یہ 3 وہ مختلف انداز ہیں جس سے اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سکھائی۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مالک پڑھتے ہیں، ملک نہیں پڑھتے۔ تو آگے ہم تھوڑی سی یہ جو قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کی گئی کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم اس کی تلاوت کریں اور سنیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہو، کرنے سے ہمیں ایک ایک حرف پہ ثواب ملتا ہے، نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کا فاتحہ کی جو نیکیاں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں نا، جو فرشتوں نے اعلان کیا، ہم نے فرشتہ خاص بتانے آیا تھا کہ اس کے ہر حرف میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بڑے فوائد ہیں۔ تو یہ تلاوت کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت بھی پیدا کرے، اور ہم اس کو صحیح طرح سے تلاوت بھی انشاءاللہ اس کی سیکھیں۔ اب اس کی تلاوت حکمی میں آ جاتے ہیں۔ لفظی تلاوت تو آپ نے سن لی، حکمی میں یہ ہے کہ اس کا فہم ہونا چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، تو وہ اب انشاءاللہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لی کہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، ہم اس کی گمراہی سے بچیں، اس کے جو بڑے بڑے حملے ہیں وہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، 3 بڑے حملے، ان سے ہم نے پناہ مانگی۔ پھر ہم نے اللہ کے 3 بڑے ناموں سے آغاز کیا، جس میں اللہ، الرحمن اور الرحیم ہے۔ یہ بڑے خاص اللہ کے نام ہیں۔ اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، لفظ اللہ، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مسٹیریسنس چھپی ہوئی ہے، اور یہ مسٹیریسنس ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ جو ہے نا لفظ الجلالہ، اس کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی جلال ہے، اس کی ایسی شان ہے کہ اگر ہم نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی نا تو وہ پھر اللہ لا محدود نہ ہوا، محدود ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ انفائنائٹ پاور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، مسٹیریس پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے آگے ہمیں سمجھانے کے لیے تھوڑے سے اس کی صفتیں ہمیں اس نے بتائی ہیں۔ یہ تو سمجھیں سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے، چند صفات ہیں۔ الرحمن اور الرحیم جو ہے نا، اس کا آگے پھر بیان ہوتا ہے الحمدللہ کے بعد۔ اب یہاں پہ اس کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی جس کلام کا آغاز ہی رحمان اور رحیم سے ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو شوق ہے ہمیں عذاب دینے کا یا سزائیں دینے کا؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے آگے فطری طور پہ آپ کے میری زبان سے نکلنا ہی الحمدللہ چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، واقعی تو تعریف کے لائق ہے کہ تو نے اپنی کتاب کا آغاز ہی رحمت اور رحمانیت سے شروع کیا، تو پھر ہمیں کس چیز کا گلہ شکوہ ہو سکتا ہے؟ کیسا وہ ڈر ہوگا کہ ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے؟ بالکل اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا، اور کہا اب ہم قدرتی طور پہ ہماری زبان سے اگلا کلمہ ہونا چاہیے کہ یا مالک، یا باری تعالیٰ، تو رب ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اونر ہے، سسٹینر ہے، پرووائڈر ہے، مینیجر ہے، کیئر ٹیکر ہے، گیور ہے،
اونر ہے، رب اس کو کہتے ہیں، ربوبیت جس میں مینجمنٹ آ جاتی نا ساری، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے نا، توحید کے ایک ہے الہیت، وہ اللہ میں آ گئی، اور ربوبیت دوسری وہ توحید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ مینج بھی کرتا ہے چیزیں، وہ سمجھتے ہیں اس نے ڈپارٹمنٹس بنا دی ہیں، آگے ڈیوٹیاں لگا دی، اب وہ نعوذ باللہ صرف شو دیکھ رہا ہے، استغفر اللہ یا رپورٹ لیتا ہے، وہ نہیں۔ رب جو ہے نا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار، مالک، بالکل ٹوٹل کنٹرول میں جو ہے نا، وہ ہے رب العالمین۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کی مختصر سا ایک فہم۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی لیے یہ کلمہ بڑا اہم ہے، جس کلام میں یہ الحمدللہ نہیں ہوگا، جس پیغام سے الحمدللہ سے جو پیغام نہیں شروع ہوگا نا، وہ سمجھے انکمپلیٹ ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث میں بھی ہمیں بتا دیا کہ الحمدللہ ضرور بولو۔ ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ بولتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ہم الحمدللہ بولتے ہیں، کوئی حال ہمارا پوچھتا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں۔ سیکھتے جائیے الحمدللہ کو بھی کہ زندگی کا حصہ بنائیں، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، اور مالکی یوم الدین ہے۔ یہ بہت بڑی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہو گیا ہے کہ الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین۔ الرحمن وہ ذات ہے جو وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اگر رحمت نہ کرتا، اس میں رحمانیت نہ ہوتی، تو وہ کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کسی کو پیدا کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کے باغی مخلوقوں کو بھی کھانا دینا، رزق دینا، ہوا دینا، پانی دینا، زندگی دینا، صحت دینا، یہ وہ رحمت ہے جس کا ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، ہر طرح کی جو کریشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی بندہ، بد سے بد مخلوق، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، تو نے میرا خیال نہیں رکھا۔ نہیں، ہمیں ہر جو نعمت ملی ہوئی ہے، ہماری اپنی جسم کو دیکھیں، باڈی کو دیکھیں، اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھیں، تو جو اللہ کے باغی بھی جو ہے نا، جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، یا جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ، دہریے لوگ، ملحد لوگ، وہ بھی اللہ کی اس رحمت کا حصہ ہیں، بیکاز اللہ کریٹڈ them، they are creation of اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے الرحمن کو سمجھنے کے لیے سورہ فرقان کی اس آیت میں جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے سب کچھ بنا دیا، تو آگے پھر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ الرحمن جو ہے نا عرش پہ پھر اپنے ہے۔ اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ الرحمن کا مطالعہ کر لیں کہ یہ کافر اور ملحد اور باغی سے بدتر لوگ جو ہے نا، وہ بھی ان نعمتوں کے فائدے سمیٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، اب یہ الرحیم کون سی رحمت ہے؟ یہ وہ خاص رحمت ہے، اس لیے بہت سارے ترجموں میں بڑا اچھا ایک ترجمہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انٹائرلی مرسیفل الرحمن، اسپیشلی مرسیفل الرحیم۔ یہ وہ خاص رحمت ہے جو صرف مومنوں کو نصیب ہوگی، متقین کو نصیب ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ اس لیے نوٹ کریں، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے معافی، مغفرت کا ذکر کیا نا، اس کے آگے وہ کبھی بھی غفور الرحمن نہیں بولے گا، وہ غفور الرحیم بولے گا۔ اور یہ اسی لیے اس کے ساتھ فوراً آگے بات آ گئی مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین۔ اس دن کا بادشاہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ یہ دونوں طریقے سے قرات تلاوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے سکھائی، صحابہ کو سکھائی، اور قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں آج بھی موجود ہے، ان پرنٹ موجود ہے الحمدللہ۔ اگر آپ نسخے اٹھائیں نا مدینہ منورہ میں جو پرنٹ ہو رہے ہیں، اس میں قرات قالون ہے، قرات ورش ہے، خلف عن حمزہ ہے، یہ ساری قرات جو ہے نا ہندوستان پاکستان والے ان سے واقف نہیں ہیں، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو ایسے بھی تلاوت کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس دن کا بادشاہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اسی لیے وہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کون ہے جو بادشاہ ہے؟ آج کون ہے؟ کدھر ہیں متکبرین، کدھر ہیں جبارین؟ صحیح قدسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اس دن وہ اعلان کرے گا کدھر ہیں آج کے متکبر لوگ، وہ دنیا میں جو تکبر کرتے تھے، جو فرعون تھے، حکمران تھے، طاغوت تھے، ظالم تھے، ہر طرح کی چیزوں کے دعوے کرتے، کہاں ہیں آج وہ؟ کوئی آئے، کون ہے میرے سامنے کھڑا ہو؟ کوئی نہیں بولے گا، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہوگی، وہ بولے گی للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ وہ ہے مالکی یوم الدین۔ یعنی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ قطعاً کوئی نہ سمجھے کہ وہ جو ہے نا آنکھیں اس کی نہیں دیکھ رہی کچھ بھی، اور وہ سب کو جو ہے نا بس چھوڑ دے گا، سارے کو جنت میں ڈال دے گا یا ہر ایک کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک یوم الدین ہونا ہے، ایک ایسا دن ہوگا جس دن دین اسٹیبلش
اسٹیبلش ہوگا، دین کے فیصلے ہوں گے اور عدالت لگے گی. جو مرضی اس دنیا سے بچ کے نکل گیا، اس دنیا میں وہ نہیں کسی جسٹس سسٹم میں قابو میں آیا، وہ ایک انیویٹیبل ہے، ایک یہ لازم ہے ایک چیز، اس کی توحید کا، اس کی ربوبیت کا، الوہیت کا، اس کی بادشاہت کا، اس کی صفات کا یہ لازم و ملزوم ہے، حصہ ہے کہ وہ ایک دن مجھے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، حساب ہوگا. اگر یوم حساب نہیں نا تو مالکی یوم الدین اگر نہیں ہے تو اللہ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھیں اسلام کے لیے بھی، ہمارے ایمان کے لیے بھی، ہماری توحید کے لیے بھی یہ لازم حصہ ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ پکا کر لیں کہ ہمارا حساب جو ہے نا، اگر یوم حساب نہیں ہے تو رب بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے 13 سال جو ہے نا اللہ کا ایمان اور یوم آخرت کا ایمان اس پہ رکھا. تو اس لیے دیکھیں سورہ فاتحہ میں اشارہ مل رہا ہے اس قرآن کے 1/3 حصے کا، جس کا آگے پورا قرآن آپ کو مکن قرآن بھرا ہوا ہے، اور بار بار مدینہ میں بھی اس کے تذکرے آئیں گے کہ یاد رکھنا تمہیں ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اس کے سامنے حساب دینا ہے. یوم الدین کو یاد رکھنا، مالکی یوم الدین، اس دن کا بادشاہ، اس دن کا مالک، اس دن کا جج، اس دن کا کامل اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے جی مختصر سا 4 سورہ فاتحہ کی آیتوں کا ایک تذکرہ اور فہم. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم.